میں عبداللہ ابن زبیر کس کا حامی تھا؟ یزید کا حامی تھا. تو اس نے اس وقت مدینہ والوں سے کہا کہ او آپ تو کافر مریں گے، آپ تو کافر مریں گے، آپ یزید کے خلاف بغاوت کا سوچ بھی نہیں سکتے، یزید تو آپ کا خلیفہ ہے، اس کی بیعت اس کی اطاعت سے ہاتھ نکالیں گے تو روز قیامت محشور ہوں گے، لا حجت لہ، آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے. اور عبداللہ ابن عمر اس وقت جو ہے بہت معزز صحابی تھا عبداللہ ابن عمر، یعنی سنہ 64 کی بات ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 50 سال سے زیادہ گزر گئے اس زمانے میں. کربلا کے واقعہ کے 2-3 سال بعد کا واقعہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم ہے. ذالک مبلغهم من العلم، یہ ان کے علم کا مبلغ ہے. انہیں اتنا نہیں پتہ تاریخی روایات کا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ یزیدی حکومت کے سخت مخالفین میں سے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد جو سب سے بڑے صحابی کی شہادت ہوئی ہے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر ہی ہیں، کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو مکے کے اندر ظلماً قتل کیا گیا تھا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی مکے اور مدینے پر ایک الگ حکومت تھی جو خطہ حجاز ہے وہاں پر، اور وہ یزید کی خلافت کے بالکل ہی خلاف تھے، اور آخری دم تک ان نے یزید کی بیعت کو قبول نہیں کیا. اور یزید جب اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے بعد عبد الملک بن مروان کی حکومت آئی، اور عبد الملک بن مروان کے دور حکومت کے اندر ہی مکے کا محاصرہ کیا گیا، اور حجاج بن یوسف کے ہاتھوں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ بڑے ہی جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا خاندانی تعلق ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نسب میں سے ہیں، یعنی وہ اہل بیت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب والے خاندان والے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بھائی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ جلیل القدر صحابی تھے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مبارک صحابی ہیں جو سب سے پہلے اسلام کے اندر ہجرت کے بعد پیدا ہوئے ہیں، اور ان کے پیدا ہونے کے بعد تمام صحابہ نے بڑی خوشیاں منائی تھی، چونکہ یہود نے یہ بات مشہور کی کہ یہودیوں کا جادو مسلمانوں پر چل چکا اور مسلمان بے اولاد ہو کر رہ جائیں گے، لہذا سب سے پہلے نمبر پر جو بچہ پیدا ہوا ہے ہجرت کے بعد وہ حضرت عبداللہ بن زبیر تھے. تو تمام تر صحابہ نے مسلمانوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی تحنیک فرمائی. 8 سال کی عمر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، اور زندگی بھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں سے تھے اور اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے تھے. تو دیکھیں یہ بات کہ جن صحابہ نے اہل بیت کا ساتھ دیا ہے ان کو وہ صحابہ بھی پسند نہیں ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ ان کو لفظ صحابہ سے ہی نفرت ہے. اب خواہ جو صحابی یزید کے ساتھیوں میں سے ہے بھی نہیں اس کو بھی یزیدی بنا رہے ہیں، یزید کے ساتھیوں میں سے بنا رہے ہیں. یہ کتنی زیادہ جو ہے نا ناانصافی ہے تاریخ کے ساتھ، اسلام کے ساتھ. نہ تو اہل سنت والجماعت کے اور نہ ہی اہل تشیع کے کسی بھی علم کے ذخیرے میں یہ بات ملتی ہے. اہل تشیع کی کتب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ عبداللہ بن زبیر جو تھے وہ بالکل بھی قطعاً ان کے ساتھ نہیں تھے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہیں کہ جن نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ دی ہوئی تھی. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کربلا کی طرف خروج کیا تو وہ خود عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ہی ٹھہرے ہوئے تھے اور انہی کے پاس مہمان تھے، اور یہاں سے نکلے تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی منع کیا تھا انہیں نہ جائیں آپ، اور اپنی دور اندیشی سے بات معلوم کر لی تھی کہ جو ان کے ساتھ ہوا وہ ہوگا. تو خیر یہ کسی بھی تاریخ سے ثابت نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کبھی جو ہے نا یزید کی تعریف کی ہو یا لوگوں کے اوپر فتوے لگائے ہوں کہ تم نے یزید کی بیعت نہیں کی تو تم جہنم میں جاؤ گے. اور اسی طرح ان نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آخری دم تک بیعت نہیں کی تھی. یہ بھی ایک جھوٹی تہمت ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر پر یہ باندھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سمجھ عطا فرمائے.